दोस्तों, अजवाइन एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको न सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। और कोई ऐसा आदमी होगा कि जो अजवाइन को पहचानता ना होगा। मुख्तलिफ इलाकों में इसके मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। नाज़रीन कराम, आज तक हम इसे सिर्फ आज़मे के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन साइंसदानों ने या तहकीककारों ने जो तहकीक की है, जो रिसर्च की है, उससे और भी दीगर इसके फ़ायदे निकल कर सामने आए हैं। इसको दीगर किन किन बीमारियों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, हमें आज तक इसका कोई पता नहीं है। और हम सिर्फ और सिर्फ इसको आज़मे के एक चूरन के तौर पर इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आपको ब्लॉटिंग हो गई, आपको गैस हो गई, आपको बदहज़मी हो गई, आपने अजवाइन का इस्तेमाल कर लिया। अगर आप ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं ठीक हुए तो डॉक्टर से जाकर कोई और दवाई ले आई आपने। तो नाज़रीन कराम, इसके इस्तेमालात जो हैं वो दीगर भी कई हैं, लेकिन हमें नहीं पता। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि इसको आज़मे के अलावा हम और कौन-कौन सी बीमारियों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, इस वीडियो को अगर आप देखें कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है और इसमें से कोई इल्म आपको मिल रहा है, कोई आपके इल्म में इज़ाफ़ा हो रहा है, तो इस इल्म को दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि दूसरों तक इल्म पहुँचाना सदका जारिया कहलाता है। और सदका जारिया क्या कार्य खैर में आता है। करना आपको सिर्फ ये है कि डिस्क्रिप्शन में एक बटन मौजूद है जिसको शेयर वाला बटन कहते हैं। आप उसको इस वीडियो को शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ, और इसको लाइक भी ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। और जो नए आने वाले मेरे दोस्त हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा और आपका ये जो साथ है ये देर तक चल सके। नाज़रीन कराम, बढ़ते हैं वीडियो की जानब और बात करते हैं कि अजवाइन के और दीगर कौन कौन से फ़ायदे हैं, कौन कौन से इस्तेमालात हैं, और इसमें ग़िज़ाई अहमियत कितनी है, इसमें कौन कौन से मिनरल्स और कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस जड़ी बूटी, ये जो अजवाइन जिसे कहते हैं, ये कुदरत ने एक जो ख़जाना हमारे सुपुर्द किया हुआ है, इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन कौन से विटामिन हैं, और कौन कौन सी जो है इसमें ग़िज़ाई जो चीज़ें हैं वो इसमें पाई जाती हैं, और उनकी अहमियत क्या है। सबसे पहले इस पे बात करते हैं। नाज़रीन कराम, इसमें जो सबसे अहम और सबसे जो अच्छी चीज़ जो पाई जाती है वो है कैल्शियम। कैल्शियम इसमें 1034 मिलीग्राम पाया जाता है। यानी आप को हड्डियों का मसला है, आपको जोड़ों के दर्द हैं, आपको कई और परेशानियां हैं, तो डॉक्टर आपको कैल्शियम की गोलियां लेकर देते हैं। यानी इतने बड़े बड़े कैप्सूल जो केमिकल ज़्यादा होते हैं और उनका कोई खास फ़ायदा भी नहीं हो रहा होता आपको, और कीमत उनकी आप देखें हज़ारों रुपयों में है। तो कुदरत ने इसके 100 ग्राम में, अजवाइन के 100 ग्राम में, यानी पाव से भी कम में 1034 मिलीग्राम का जो कैल्शियम इसमें पाया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, इसमें फास्फोरस पाई जाती है, जो कि 329 मिलीग्राम का एक इतना कैप्सूल आपको मिलता है। इसमें 100 ग्राम जो अजवाइन अगर आप कंज्यूम करते हैं, 2 दिन में करते हैं या 1 दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं, तो इतने दिनों में आपको इतनी कैल्शियम भी मिल रही होती है और इतनी फास्फोरस भी साथ आपको मिल रही होती है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, आयरन इसमें जो आपके खून के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी जो मिकदार है वो 13.65 मिलीग्राम मिकदार है, आपको जो आयरन मिल रही है इसमें से। फिर इसके अलावा सोडियम है जो 29 mg के लगभग आपको मिलती है। पोटाशियम की एक खासी मिकदार है जो 1692 मिलीग्राम आपको पोटाशियम इसमें मिल रही है। और नाज़रीन कराम, पोटाशियम जैसा कि आपको पता है कि आपके दिल की सेहत के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए डॉक्टर आपको अक्सर जो ब्लड प्रेशर की जो गोली लेकर दे रहे होते हैं, उसमें अगर आप थोड़ा सा उस डब्बे का मुताला करें तो उसमें पोटाशियम लिखा होगा। यानी पोटाशियम की खास मिकदार उसमें मौजूद होती है जो आपकी जिस्म के अंदर पोटाशियम की कमी को पूरा कर रही होती है। तो कुदरत में इस जड़ी बूटी के अंदर जो है वो पोटाशियम आपके लिए इंतहाई ज़्यादा मिकदार में, बल्क मिकदार में रख छोड़ी है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, इसमें जो 2 केमिकल हैं वो बहुत अहमियत के अमल है। एक का नाम है थाइमोल और दूसरा कार्बाक्रोल कहा जाता है जिसे। ये 2 केमिकल है, ये इनको एंटीऑक्सीडेंट भी कह सकते हैं आप। ये बहुत बड़ी अहमियत के अमल होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि आपको पता है कि रेडिकल्स जो बनते हैं जिस्म के अंदर, जो फासद मवाद पैदा हो रहा होता है, जैसे कई बीमारियां आपके अंदर जन्म ले रही होती हैं, उनके जरासीम निकल रहे होते हैं। कैंसर को जैसे ले लें आप, दीगर और कई ऐसे इन्फेक्शंस आपके जिस्म के अंदर हो रहे होते हैं जिनका आपको बज़ाहिर पता नहीं चलता। और अगर आप ये दवा ले रहे हैं, ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये थाइमोल और कार्बाक्रोल अंदर जाकर उन एंटीऑक्सीडेंट्स पर, उन फासद मवाद पर हमलावर हो रहे होते हैं और आपके जिस्म को उन बीमारियों से जो आने वाली होती हैं उनसे ये निजात दे रहे होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन कराम, ये जो थाइमोल और कार्बाक्रोल जो 2 केमिकल हैं, ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट के तौर पर भी काम कर रहे हैं।
اگر آپ کے جسم میں کہیں پر خدا نخواستہ کوئی انفیکشن ہو گیا ہے، آنتوں کا انفیکشن ہے، آپ کے پیٹ میں کوئی انفیکشن ہے، تو یہ 2 ایجنٹ جو ہیں یہ وہ کام بھی آپ کو کر کے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی غذائی جو اہمیت ہے یا اس کے اندر جو نیوٹریشن ہے وہ آپ پر آج کھل کر یہاں ہوگی کہ اجوائن جس کو ہم جسٹ ایک چورن یا ایک پھکی کے طور پر استعمال کرتے تھے، یہ تو اندر سے تو اس کے اندر تو قدرت نے بے شمار خزانے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کا استعمال آپ نے اعتدال سے کرنا ہے، اور کس طریقے سے کرنا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں کہ اس کو ہم کون کون سی بیماریوں کے لیے استعمال کریں گے، اور کون کون سی بیماریوں سے اس چھوٹے سے جو بیج ہیں چھوٹے چھوٹے، ان سے ہمیں کن کن بیماریوں سے لڑنے میں مدد ملے گی۔ تو آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کی اس حصے کی جانب جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کون کون سی اور دیگر بیماریوں پر کام کر رہی ہے ہاضمے کو چھوڑ کے۔ ناظرین، سب سے پہلے جو اس کا کام ہے وہ ہے کہ اینٹی بیکٹیریل کے طور پر یہ کام کرتی ہے، یعنی آپ کو اتنے بڑے اینٹی بائیوٹک کیپسول جو ڈاکٹر صاحبان دے رہے ہوتے ہیں، آپ کو انفیکشن ہو گیا، آپ کو نمونیا ہو گیا، آپ کو تھوڑے پنسی ہو گئے، آپ کو جلد میں کئی انفیکشن ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں ہوگی، تو آپ ڈاکٹر صاحب سے جا کر جب وہ لے رہے ہوتے ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹس آپ کو ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا معدے پہ، آپ کے گردے پہ اثرات ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ تھائمول اور کارباکرول 2 اینٹی بیکٹیریل ایجنٹ جو اس چھوٹی سی بیج میں موجود ہیں، یہ چھوٹا سا اجوائن جو آپ لے رہے ہیں، تو اس میں ان کی اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل جو ان میں کوالٹی ہے وہ آپ اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اینٹی آکسیڈنٹ ہونا ان کا ہمارے لیے ایک بہت بڑے فائدے کا ایک راستہ کھولتا ہے۔ کینسر، انفیکشنز، آپ کے معدے کے اندر کئی مسائل ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس چھوٹے سے بیج نے حل کرنے ہیں۔ کس طریقے سے حل کرنے ہیں، ترکیب استعمال میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا اس کا اہم جو فائدہ ہے ہمیں، جو ایک اور بیماری ہے جس پر یہ کام کرے گی، یہ چھوٹے چھوٹے جو بیج ہیں اجوائن کے، وہ ہے آپ کا جو بلڈ پریشر ہے، آپ کے دل کی جو صحت ہے، اس کے لیے یہ بہترین کام کرے گی۔ اس میں چونکہ پوٹاشیم کی خاص مقدار موجود ہے، اور پوٹاشیم آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ یعنی 1600 سے لے کر 1700 ملی گرام تک یہ ایک 100 گرام جو اس کے بیج ہیں ان میں پایا جاتا ہے۔ 100 گرام یعنی ایک پاؤ سے بھی کم، یعنی جو بیج ہیں ان میں یہ اتنا جو پوٹاشیم پایا جاتا ہے، اور پوٹاشیم آپ کی دل کی صحت کے لیے، آپ کی شریانوں کے لیے، اور ایون کہ آپ کے جو نروس سسٹم ہے اس کے لیے ایک بہترین ایک ٹانک کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس کا ایک اہم جزو ہے۔ تو یہ آپ کو بلڈ پریشر میں، آپ کے دل کی صحت میں، آپ کے ہارٹ اٹیک سے آپ کو بچائے گا، اور دیگر جو ہے وہ دل سے جڑی جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ ان پہ یہ بہترین کام کر سکتی ہے یہ اجوائن۔ اس کے علاوہ ناظرین کام، یہ کھانسی اور بلغم پہ بہت زبردست کام کرتی ہے، یعنی اس کا کوا اگر آپ استعمال کریں گے تو کھانسی اور بلغم سے آپ کو افاقہ ہوگا، اور خاص طور پہ کھانسی اور بلغم کا جو زور ہوتا ہے وہ سردیوں کے موسم میں ہوتا ہے، اور آج کل سردیوں کا موسم ہے، اس کا جو شکار ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت جن کی کم ہوتی ہے، بچے اور بڑے، خاص طور پر بزرگ عمر کے جو افراد ہیں وہ اس کا شکار بنتے ہیں۔ تو اس کو ہم کھانسی اور بلغم سے بچاؤ کے لیے بھی استعمال کریں گے، ایکسپیکٹورنٹ کے طور پر بھی یہ استعمال ہو سکتی ہے، کھانسی کے ایک شربت کے طور پر بھی، اور دمے والے جو میرے دوست ہیں وہ خوش ہو جائیں کہ ان کو ایک سستا نسخہ آج ملنے والا ہے، اور ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ کو ترکیب بتا رہا ہوں کہ جس میں آپ اس کو بلغم اور کھانسی وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور بالکل فری میں یہ آپ کو یہ دعا پڑے گی۔ ڈاکٹر سے آپ ہزاروں روپے کی فیسیں دے کر ان سے دعائیں لے کر آتے ہیں، اور کبھی فائدہ ہوتا ہے اور کبھی آپ کو کئی اور سائیڈ ایفیکٹس اس کے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کا آخری استعمال جو ہے دوستو وہ یہ ہے کہ آپ کی جوڑوں کے لیے، آپ کی ہڈیوں کے لیے یعنی ایک بہترین ٹانک ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس میں کیلشیم کی مقدار جو ہے وہ یعنی 1000 سے زیادہ ملی گرام آپ کو اس کے 100 گرام میں کیلشیم کے مل رہے ہیں، تو یہ آپ کی ہڈیوں کی صحت کے لیے بہت زبردست ہے۔ فاسفورس اس میں ایڈیشنلی آپ کو مل رہی ہے، وہ 300 سے زیادہ ملی گرام آپ کو مل رہے ہیں اس کے 100 گرام میں، تو آپ کو بالکل اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آپ کی ہڈیوں کے لیے یہ کتنا بہترین ٹانک کے طور پر یہ کام کر سکتی ہے۔ ناظرین، یہ 2-3-4 بیماریاں جو اضافی ہاضمے کے علاوہ جو آج تک ہمیں پتا تھا اس کا کہ ہاضمے پہ یہ کام کرتی ہے، لیکن آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں کہ ان 3-4 بیماریوں پر بھی یہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ استعمال بس آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، آپ اس طریقہ استعمال کو ذرا غور سے سنیے گا، اور پھر اس کو آپ استعمال کریں۔ اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے، لیکن اعتدال سے استعمال کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کہ اگر یہ بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہے لیکن پھر بھی ہم نے اس کو اتنا ہی نہیں لینا
کہ یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جائے. تو ناظرین کرام بڑھتے ہیں آگے اور آپ کو ترکیب استعمال میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس کو کس طریقے سے اس اجوائن کو استعمال کرنا ہے. ناظرین کرام ہضمے کے لیے ایک آپ کو میں چورن بتا رہا ہوں، ایک پھکی آپ تیار کر سکتے ہیں، اور مجھے یاد رکھیں گے آپ کہ آپ کو واقعی کسی نے یہ ایک پھکی بتائی تھی. آپ اس طرح کریں کہ 100 گرام اجوائن جو ہے وہ آپ پیس کر رکھ لیں، اس کو سکھا لیں، پہلے اچھی طریقے سے پیس لیں. اس کو پیسنے کے بعد اس کو آپ اتنے اس میں لیمو کا رس نچوڑیں کہ وہ بھیگ جائے اس میں، وہ پورا جو آپ نے وہ جو پاؤڈر بنایا ہے. بھیگنے کے بعد اس کو دوبارہ خشک کر لیں، آپ دھوپ پہ اس کو سکھا لیں. دھوپ پہ سکھانے کے بعد اس میں آپ 50 گرام کالا نمک آپ ڈال لیں اور اس کو گرائنڈ کر لیں. یہ آپ کے ہضمے کے لیے، آپ کی گیس کے لیے افارہ، اور اس میں انتہائی اور کئی آپ کے جو فائدے ہیں وہ آپ کو ملیں گے. اور دیگر جو آپ کو میں نے بتایا کھانسی کے لیے، بلغم کے لیے، آپ کے بلڈ پریشر کے لیے، جوڑوں کے آپ کے درد کے لیے، اس کا ایک کعوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کعوے کی ترکیب آپ جلدی سے نوٹ کر لیں. کعوے کی ترکیب یہ ہے کہ 2 گلاس پانی لیں، اس میں 1 چمچ چاولوں والی اجوائن کی بیج ڈالیں اور اس کو آپ ابالنا شروع کر دیں. ابلتے ابلتے وہ پانی آدھا رہ جائے گا تو آپ یہ ٹانک جتنا وہ پیچھے پانی بچتا ہے اس کو آپ استعمال کر لیں. کھانے کے بعد کریں تو اور زیادہ بہتر ہے. دن میں 2 بار آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ دن بدن آپ کو جو ہے اس کا فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. لیکن کوشش یہ کیجیے ناظرین کہ ہم اس کو اعتدال سے استعمال کریں، اور اگر کچھ دعائیں آپ ساتھ ساتھ لے رہے ہیں کوئی اور بیماریوں پر بھی، تو اس حوالے سے آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کر لیں کہ یہ ان دواؤں کے ساتھ آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. بعض دعائیں ایسی کیمیکل ہوتی ہیں کہ جو بعض دفعہ ریئیکشن بھی کر رہی ہوتی ہیں، کوئی اور چیز سائڈ پہ آپ کھا رہے ہیں. تو اگر آپ کوئی اور کیمیکل دعائیں نہیں لے رہے ہیں تو پھر اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اعتدال کے ساتھ. ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ضرور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور لائک بھی کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں. بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.